آج جب کلام کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، پچھلے دنوں ہم شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ہم پاکستان گئے، اور جب میں پاکستان میں جا کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا، اور میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ایک پاسٹر مجھے ملے، اور میں ایک جگہ پہ اسی طرح کسی جگہ میں نے پانی خریدا، اور میں پانی پی رہا تھا، اور جمائمہ اور جوینا ایک جگہ پہ تھے، تو میں ایک سائڈ پہ کارنر میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، کلیسیائی طور پہ یہاں پہ اناؤنس نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کیمرہ بند کر کے بتایا میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ٹو مینی ایکٹیویٹیز کو کر نہیں سکتا تھا، ٹائم واز ویری لمیٹڈ۔ تو میں وہاں پہ گیا تو ایک پاسٹر آئے، وہ مل کے تو انہوں نے مجھے ہگ کر لی۔ تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں انہیں جانتا، نہ میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا۔ تو وہ آئے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ پیکجز مال میں شاپنگ کر رہے تھے گروسری سٹور سے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے ایک دم سے ہگ کر کے کہتے، پاسٹر جی آپ وہ پاسٹر ہیں جن کے کلام کو لے کے میں آگے پہنچاتا ہوں، اور آپ میری اسپرچل گروتھ کا باعث بنے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ بڑی بولڈنس ہے کہ خادم نے یہ چیز بتائی کہ کس طرح جو میسج یہاں سے جاتا ہے وہ دوسری کلیسیاؤں میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز بتائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ نہیں، آپ مجھے ٹائم دینا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ضرور ٹائم دیں گے۔ پھر میں واک کر رہا تھا اسی مال میں، وہ میرے پیچھے آئے اور انہوں نے کہا نو، میں آپ کو آج جانے نہیں دوں گا، مجھے پتا ہے آپ نے ٹائم نہیں دینا اور آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں، تو اس طرح کرے ہم کسی جگہ چائے پیتے ہیں۔ میں کہ اچھا یار، مجھے تو پتہ نہیں، آپ خود ڈھونڈ لیں۔ تو وہ مجھے لے گئے، نیچے بندو خان تھا، وہ وہاں پہ وہ لگا ہوا تھا وہ ان کا وہ بفے۔ تو وہ کہتے جی آپ خاندان کو بھی بلائیں۔ میں کہ یار ٹائم نہیں، گھر میں پروگرام ہے، پلیز آپ جانے دیں۔ کہتے جی ہو نہیں سکتا، میں آپ کو عام کنٹین میں لے کے جاؤں، میں چاہتا ہوں یہاں کا بیسٹ ریسٹورنٹ یہ ہے اور میں یہاں پہ آپ کو سرو کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجھے لے گئے، حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، اور مجھے جمائمہ کو افسوس ہوا کہ وہاں 3,000 پر پرسن 3.5 پے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں آپ کو سرو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے برکت لی ہے، اور وہ مجھے وہاں پہ لے گیا۔ اور پھر میں نے کہا اچھا میں جا کے بچوں کو بتاتا ہوں، وہ بھی ادھر آئے۔ وہ کہتے نہیں وہ آئیں گے، وہ لے گئے۔ ہم 3 لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے بلایا، وہاں پر ایک اور شخص تھے، وہ بھی خداوند کی خدمت میں تھے، انہوں نے ان کو بھی بلا لیا، اور انہوں نے میری بیٹی کو اپنا سیل فون نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھیں آپ کے ڈیڈی کے سارے سرمن، یہ میرے پاس ہیں، فیملی لائف، اور دس از آئی ہیو لرن، اور میں اس کو پریچ کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں نے یہ کہا کہ آپ پاسٹر کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے آج ہی کریں، آج وہ آپ کو ملیں۔ تو میں یہ حیران ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اتنے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا، جہاں پر بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ تھی، وہاں پر خدا نے ایسے لوگوں کو رکھا تاکہ وہ مجھے ایلیویٹ کر سکے، جہاں پر برکت ہے، جہاں پر خوشی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے، دیر آر مینی مورس، کہ کس طریقے سے خداوند کے لوگوں نے، بیٹے اور بیٹیوں نے کس طریقے سے پیار دکھایا، اور کس طریقے سے بتایا کہ وہ ہماری کلیسیا کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ پیار اتنا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہو جو میں ان کے لیے کر کے جاؤں۔ میں دعا ہی کر رہا تھا خداوند ہماری کلیسیا کو مجھے ریسورسز سے، تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ شکر گزاری۔ تو جب میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ جب گیونگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، شکر گزاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک پیسج پڑھا گیا، اور اس کو ہم تیزی سے دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں۔ اور یہ نیا چیپٹر نہیں ہے، یہ وہ چیپٹر ہے جو آپ نے بڑے سالوں سے پڑھا ہے۔ جب بھی آپ بائبل پڑھتے ہیں آپ اس چیپٹر میں سے گزرتے ہیں، جینیسس چیپٹر 4، اور جب آپ اس چیپٹر میں سے گزرتے ہیں تو آپ 2 بھائیوں کا ذکر ضرور پڑھتے ہیں، جس کا ایک کا نام کین ہے اور دوسرے کا نام ہابل۔ اچھا، یہ 2 بھائی ہیں، اور 2 بھائی
خدا کی تعظیم کرنا ہمیں سکھاتے ہیں شکر گزاری اور ورشپ کیسے کی جاتی ہے. یہ بتاتے ہیں 2 قسم کے رویے ہیں، 2 قسم کے ایٹیٹیوڈ ہیں، 2 قسم کی پریزنٹیشنز ہیں جو اس چیپٹر میں سے ہم دیکھتے ہیں. اور اس چیپٹر میں آج کلیسیاؤں کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ اور کیونکہ وہ کریکشن کو نہیں لیتے، وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. پر میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں بتایا کہ جو پیار کرتے ہیں، جن کے دل میں محبت ہے، ان کے حالات چاہے وہ کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو. مقدونیہ کی کلیسیا لکھا ہے وہ خود اتنی زیادہ وہ پرابلم میں تھی، پر انہوں نے اپنی پرابلم کے باوجود مسیحی لوگوں کی خوب مدد کی. جو مسیحی لوگ ہیں ان کا دل بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ان کا دل پیار اور محبت سے بھرا ہوتا ہے. ان کا دل نفرت سے نہیں بھرا ہوتا. وہ پیار اور محبت، خوشی، ورشپ اس سے بھرا ہوتا ہے. تو جب میں کین اور ایبل کے متعلق پڑھ رہا تھا تو بائبل میں یہاں پر لکھا ہے کہ تب اس نے مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. اور دوسری آیت، تب قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریاں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. اب آپ دیکھیں کین کیا تھا؟ کسان، فارمر. اور ایبل کیا تھا؟ شیپرڈ. 2 لوگ. اب میں سمپل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو چیزیں میں نے لکھی تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے بتاؤں گا. بائبل میں جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، 2 kinds of offering, 2 kinds of thanksgiving, 2 kinds of attitude. تو خدا کس طریقے سے یہاں ہم سے بات کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ برکت کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہماری انٹینشنز جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی، پوائنٹ آؤٹ کی کہ لوگ کلیسیاؤں میں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور انہوں نے یہ چیز بتائی کہ کئی دفعہ لوگ آج کل اتنی شرارتی گروپ آ گئے ہیں کمیونٹی کے اندر کہ وہ لڑکیوں کے لیے آتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے آتے ہیں، برے منصوبوں کے ساتھ آتے ہیں. کوئی مجھ سے شیئر کر رہا تھا اور میرا دل بڑا شرمسار ہوا کہ لوگ کنونشنز میں اور ان جگہوں پہ کیوں جاتے ہیں. not to just nurture their self بلکہ ان کی انٹینشنز ڈیفرنٹ ہے. تو آج کلیسیاؤں کے اندر جب لوگ آتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، انٹینشنز کیا ہے. تو یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے. بائبل میں یہاں پر میں دیکھ رہا تھا، جب میں اس سٹوری کو آبزرو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کی اپروچ کتنی ڈیفرنٹ ہے. لیکن جو بھی کام ہم کرتے ہیں، پہلی بات جو آج آپ یہاں پہ لے کے جائیں، God looks at our attentions. خدا ہماری انٹینشنز کو دیکھتا ہے. بائبل میں لکھا ہے، یسوع نے کہا وہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اب غور کیجئے کیوں خداوند پسند نہیں کر رہا ان کی تعظیم کو. What is the reason؟ کیونکہ خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب داؤد کو مسح کرنا تھا تو بتایا گیا کہ جب سیمول کے سامنے سے اس کے بھائی گزر رہے تھے تو وہ چہروں کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یہ نہیں. تو پھر خداوند نے کہا تو خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے پر خداوند کس پر نگاہ کرتا ہے. تو جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، شکر گزاری کے ہدیے لاتے ہیں، شکر گزاری کے نغمے گاتے ہیں، اپنا ٹائم خداوند کو دیتے ہیں، تو اس وقت خدا کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کس کو دیکھ رہا ہے؟ دل پر نگاہ کر رہا ہے. اس کا دل کہاں پر ہے؟ کیا یہ واقعی میرے ساتھ ہے؟ کیا یہ واقعی مجھے پیار کرتا ہے؟ تو میں جب اس کی انٹینشنز کو دیکھ رہا تھا تو بک آف ہیبرو چیپٹر 11 ورس 4 میں مجھے ہابل کی انٹینشنز پتہ لگی. عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اس کی 4 آیت، وہاں پر اس کی انٹینشنز پتہ لگتی ہے. ایبلز کی انٹینشنز کیا تھیں؟ بائبل میں لکھا ہے ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خداوند کے لیے گزرانی. کیا ورڈ یوز کیا گیا ہے یہاں پر؟ کہ اس کی قربانی کے اندر
ایمان تھا. جب وہ خدا کے پاس کوئی قربانی لے کر آیا تو وہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا اس قربانی کو قبول کرے گا، خدا اس کی قربانی کو آنر کرے گا. لکھا ہے اس نے پہلوٹا بچڑا لیا، اور جب پہلوٹا بچڑا لیا اور پھر لکھا ہے کہ کچھ اور بچڑوں کی چربی لی اور اس کو خدا کے سامنے رکھا. آئی مین ہی پریزنٹڈ بیسٹ آف بیسٹ. یعنی خدا کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے آنا چاہیے؟ بیسٹ. واٹ بیسٹ یو کین ڈو. آپ جب آئیں گے اپنے ٹوٹے پھوٹے ٹائم کے ساتھ، نیند آ رہی ہے دعا کر لو، خدا ایسی دعا قبول نہیں کرتا. بیسٹ ٹائم خدا نے لکھا ہے جو اس سے اول درجہ دیتے ہیں، خداوند پہلے گھنٹے کو، پہلے پھلوں کو اور بیسٹ کو پسند کرتا ہے، ریجیکٹڈ چیزوں کو نہیں. بائبل میں جب سوال پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے یسوع نے کیا جواب دیا؟ تو خداوند اپنے خدا سے سارے دل، یہ پہلا حکم تھا، ساری جان، ساری عقل سے اس کو آنر کر، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند. یہ 10 احکام کو خدا نے 2 حکموں میں رکھ دیا، کیونکہ 4 حکم پہلے خدا کے متعلق بات کرتے ہیں. تو بائبل کیا بتاتی ہے کہ بیسٹ ایبل کی قربانی کے اندر صرف سیریمونیل ایکشن نہیں تھا. جیسے ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، او جی ان چندے دا گیت ہو رہا ہے، چلو کچھ نہ کچھ دئیے، تھیلی اینجی نہ ننگ جائے، کو لوگ دیکھیں گے کہ وہ ہاتھ نہیں آیا. نو. اچھا کئی دفعہ میں اس چیز کے نہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ ہم تھیلی کو چرچ میں گھمائیں. مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم وی بیگ کہ آپ اس میں ضرور دیں. مجھے لگتا ہے اف یو آر کمیٹڈ تو آپ خود آئیں گے آگے دینے کے لیے. اف یو آر کمیٹڈ آپ پریپیئر ہو کر آئیں گے. آپ کو پتا ہے، کیونکہ خداوند بیگر نہیں ہے، خداوند پرووائڈر ہے. اسی کے دیے ہوئے میں سے تو ہم لوٹاتے ہیں. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. ایبل کی قربانی میں فیتھ تھا، اس کے ایکسپریشن کے اندر خدا کے اوپر ٹرسٹ تھا کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا پرووائڈر ہے، یہ چربی، یہ بچے اس نے دیے ہیں. پھر دوسری بات کہ اس کی جو قربانی ہے وہ ریویل کرتی ہے اس کے ہارٹ کی کنڈیشن کو کہ وہ خدا سے کتنا پیار کرتا ہے. پہلوٹا بچہ، اے نہیں کہ جدی لات ٹوٹی ہوئے او جانور ذبح کر دیے. میرے ساتھ رہیے گا، میں کیا بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. کئی دفعہ ہم ایسا بھی تو کرتے ہیں کہ جس کی جو بالکل ختم ہے اس کو ذبح کر دوں، یار قربانی ہی دینی ہے. لیکن لکھا ہے پہلوٹا بچہ لیا اور خدا کے سامنے لایا. یہ اس کی کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ ہارٹ کنڈیشن. جب آپ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند کو کوئی گفٹ دیتی ہے، کوئی قیمتی چیز دیتی ہے، تو وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے؟ How much you love her, how much you love him. قیمت نہیں، وہ تحفہ، اس کی پیکنگ، اس کی پریزنٹیشن کس چیز کا بیان کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، how much precious you are, آپ میرے لیے کتنے قیمتی ہو. تو ایبل کی قربانی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل تھیں. ٹرسٹ تھا، ایمان تھا، اس کے ہارٹ کی کنڈیشن تھی، اور چوتھی بات خدا کی عظمت تھی کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا عظیم ہے. اور پھر وہ یہ جانتا تھا کہ خدا بلڈ کو پسند کرتا ہے، کیونکہ بلڈ کے وسیلہ سے ریڈیمپشن آئی. اور آپ کو پتہ ہے جب آدم اور حوا کو خداوند نے لباس پہنایا تو خداوند نے کیا کیا تھا؟ پہلا لباس وہ خود بھی بنا سکتا تھا، وہ کہتا لباس بن جائے تو لباس بن جاتا. لکھا ہے اس کے کہنے سے چیزیں وجود میں آئیں. وہ کہتا دونوں کے لیے کرتے بن جائیں، کرتے بن جاتے. پر ایکشن وہاں پر کیا لیا گیا؟ وہاں پر ایک برا لیا گیا.
اس کو ذبح کیا گیا اور اس کی کھال سے ان کی پوشاک تیار کی گئی، پروٹیکٹ کیا گیا۔ تو یہاں پہ کیا چیز نظر آتی ہے کہ ایبل کو اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی سٹوریز پتا تھی کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے چمڑے کا، یہ کہاں سے آیا ہے، اور خدا بلڈ کو پسند کرتا ہے۔ اور جب وہ ایمان کے ساتھ قربانی لے کر آیا، لکھا ہے ایمان سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی اور راست بازی گنا گیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے ہیبرو چیپٹر 11 ورس 6 میں، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ لوگ اگر ہم قربانی دیتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ وہ خدا کو دیتے کیوں نہیں ہیں یا شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ انہیں یہ پتہ ہے واپس نہیں آنا، انہیں یہ پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، اس کا یہ ڈرین ہو رہا ہے۔ نہیں بھائیو، ڈرین نہیں کوئی چیز ہوتی۔ خدا آپ کے آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے اور ایک ایک پینی کا بھی حساب رکھتا ہے۔ جب آپ کسی غریب محتاج کو دیتے ہیں تو خدا اس کا بھی حساب رکھتا ہے، اور خدا حساب رکھتا ہے تاکہ آپ کو کبھی نہ چھوڑے۔ خدا 100 گنا زیادہ لٹاتا ہے۔ ہمارا خدا بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہے۔ ہم برے ہو سکتے ہیں، اس کے اکاؤنٹس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ جب وہ آیا تو لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ زور سے بولیے، کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کو بدلہ نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے آپ نے ایمان ہی نہیں رکھا۔ اگر آپ کے لیے برکت کے دروازے ابھی تک نہیں کھلے تو ہو سکتا ہے آپ کے ایمان میں کمی ہو۔ ٹرسٹ ان ہم، ایمان رکھیں کہ خدا آگے موجود ہے، جو دروازے بند ہو گئے خدا اس کو کھولے گا۔ اور کئی دفعہ خدا، یہ میسج مجھے ایسے نہیں ملا، کئی دفعہ ہم بھی ایسی سچویشن میں سے گزرتے ہیں، اور جب گزر رہے ہوتے پھر خدا آندے چل بھی انہیں کلام سنا کہ تہاڈا بھی ایمان میرے تے ہے، and I am here, I am gonna protect you, I am gonna serve you, I am gonna provide you۔ میں تمہیں، آپ جب اس ملک میں آئے تھے تو کتنا کچھ سامان لائے تھے؟ چند بکسے؟ پر آج جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ گھروں میں بسے ہوئے ہیں، قیمتی فرنیچر ہے آپ کے پاس بزنسز ہیں، آپ کے پاس ہر چیز ہے، آپ کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ کون ہے جو پرووائڈر ہے؟ یسوع۔ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، ایبل کی قربانی میں یہ چیزیں تھی، his heart was right، اور قائن کی قربانی میں۔ اب دیکھیں، پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی، خدا انٹینشنز کو دیکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حنانیہ اور سفیرہ بھی خدا کے پاس کچھ لے کر آئے تھے، وہ بھی شکر گزاری لائے تھے۔ اعمال کی کتاب 5ویں باب میں پڑھ لیجئے گا، بک آف ایکٹس چیپٹر 5، ایک کپل جو اپنی جائیداد بیچ کے آیا ہے۔ اب جائیداد بیچنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پر کیا ان کی انٹینشنز کیا تھی؟ ان کی انٹینشنز یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ان کی انٹینشنز یہ تھی کہ میرا نام ہوگا شاگردوں میں، ہزاروں لوگوں میں۔ او یار، حنانیہ نے بھی اپنا گھر بیچ دیا اور وہ خدا کے پاس لایا، اتنے پیسے دیے اس نے۔ اور پطرس نے انہیں کہا تو نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم خدا کے روح سے جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ ہماری انٹینشنز خدا کو گلوریفائی کرنا نہیں ہوتی، پر ہم کہتے ہیں زبان سے، اور خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انٹینشنز، خدا کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے، یہ ہدیہ ڈال رہا ہے، یہ گیت گا رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں؟ اور جب خدا انٹینشنز کو دیکھتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دی انٹینشنز ہی بلیسز یو، وہ آپ کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں جب انانیاس اور سفیرہ کو دیکھ رہا تھا، ان کی انٹینشنز بھی رانگ تھیں، اور خدا نے اس قربانی کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایبل کی قربانی کو ایکسیپٹ کیا، قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ اس کا دل برا تھا۔ اور جلدی سے ڈیوڈ کہتا ہے، خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان۔ کاش میں اور آپ بھی کہیں، خداوند تو میرے دل کو جانچ۔ جب میں چرچ میں آیا ہوں
اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، میں بدی کو لے کر چرچ میں تو نہیں بیٹھا ہوا، تو جانچ دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، مجھے ابدی راہ میں لے چل۔ کاش ہم یہ بھی کریں، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیسے پرستش کرے، سچائی سے۔ ایبل کی قربانی میں سچائی تھی، قائن کی قربانی میں سچائی نہیں تھی، صرف سیریمونی تھی، سیریمونیل کہ یہ کام کرنا ہے، سچائی۔ اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے خدا نے اس کو ریجیکٹ کیا، تو یہاں پہ لکھا ہے قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا، قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا، قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا۔ اب ہم لاسٹ میں ہیں، few minutes more۔ اب قائن کو غور کیجئے، ایبل کا ہدیہ منظور ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے، خدا نے مانگا نہیں ہے ان سے کہ آپ قربانی دو۔ It is not written کہ خدا نے کہا کہ میرے لیے ہدیے لاؤ۔ پڑھ لیجئے اوپر، جملہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، ایک کسان تھا اور ایک چرواہا، دونوں ایک وقت آیا، دونوں اپنی قربانیاں خدا کے سامنے لے کے گئے۔ خدا نے کوئی کمانڈمنٹ نہیں دی، اس وقت لا لکھا ہی نہیں گیا تھا، کوئی قربانی نہیں، کوئی خدا نے نہیں کہا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو آبزرو کرتے تھے کہ وہ کس طریقے سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی قربانی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں جب دیکھ رہا تھا انٹینشنز، دوسری چیز جو میں چاہ رہا تھا پریزنٹیشن، کہ پریزنٹیشن میں پرابلم کیا تھی۔ اب دوسرے کی قربانی رائٹ وے نہیں تھی، وہ لایا، خداوند نے پھلوں کو بھی ہدیے منظور کیے ہیں، استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، احبار کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کھیتوں کی قربانی بھی قبول کرتا تھا، لیکن دل ٹھیک نہیں تھا۔ جب دل ٹھیک نہ ہو عبادت کے لیے، کلام پڑھنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی، تو وہ رشتے نہیں نبھتے۔ کئی شادیاں ایسی ہوئی ہیں، دلوں راضی نہیں ہوندے پر ماں پیو دے کہن تے راضی ہو گئے، وہ ساری زندگی جھگڑے میں ہی رہتے ہیں کیونکہ دل ساتھ نہیں ہے۔ سو کسی بھی چیز کے اندر دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا دل ہے اس میں؟ if heart is there تو حالات کیسے بھی ہوں آپ اس کو سنبھال لیں گے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے پریزنٹیشن ان کی اچھی نہیں تھی۔ جو قائن تھا اس کی پریزنٹیشن کے اندر پرابلم تھی۔ اب پرابلم میں بتانا چاہتا ہوں اس کی پریزنٹیشن کے اندر کیا تھی، اور لکھا ہے منظور نہ کیا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا ہے۔ اب غور کیجئے، میں صرف اس جملے پہ کتنی دیر دعا کرتا رہا۔ کون بات کر رہا ہے میرے ساتھ بتائیے، کون کس سے بات کر رہا ہے؟ خالق، مالک دو جہان، آسمان کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، کس سے بات کر رہا ہے؟ قائن سے، ایک کیڑے سے، ایک چھوٹے سے ذرے سے۔ اور کیا بات کر رہا ہے؟ کیا یہ خدا کا رحم نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کا پیار نہیں ہے انسان سے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو خالق جو سب کچھ بناتا ہے، سمندروں کو بنانے والا، مچھلیوں کو جاننے والا، پرندوں کو جاننے والا، ایک چھوٹی سی غلطی ایک نوجوان کو بتا رہا ہے کہ تو نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں قائن کو تو گر جانا چاہیے تھا، سجدے میں چلا جانا چاہیے تھا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور خدا میری غلطی مجھے بتا رہا ہے، اور ہم کلام ہو کر اسے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ خدا نے جب اس سے کہا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہے، تو کیوں بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ اب یہ پریزنٹیشن تھی
کہ اگر تو صحیح قربانی کو ٹھیک طریقے سے پریزنٹ کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ یو انڈرسٹینڈ؟ یو ول بی فیمس بفور گاڈ. مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے. ایک بیوہ، مرکز کی انجیل میں ذکر ہے، ایک بیوہ چند دمڑیاں اس کے جیب میں تھی، وہ لائی اور اس نے خدا کے ہدیے میں ڈال دیا. اب مجھے غور کیجئے، یسوع دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، بہت سارے لوگ بڑی بڑی رقم وہاں پہ لکھا لے کر آئے، پر خداوند نے کیا چیز کہی؟ اس عورت نے سب سے زیادہ. اب جو چیز سیکھنے والی ہے، پریزنٹیشن میٹرز. جب آپ کوئی چیز دیتے ہو، کس رویے سے دے رہے ہو، کس دل سے دے رہے ہو، کس انٹینشن سے دے رہے ہو، یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. آپ ایپل فون خریدتے ہیں، انہوں نے اس کی پیکجنگ کے اوپر بڑے پیسے لگائے ہیں کہ جب آپ اس گفٹ کو خریدیں تو جب آپ اس ڈبے کے کھولیں تو اس کی سالڈ پیکنگ ہو. آپ کوئی بھی قیمتی چیز خریدتے ہیں، اس کی پیکنگ بڑی سالڈ ہوتی ہے، بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، کیونکہ پریزنٹیشن میٹرز. آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، وہی جو آپ گلی میں کھانا کھائیں وہی کھانا آپ کو ہوٹلوں میں ملے گا، لیکن وہ پریزنٹ جب کریں گے تو یو ول فیل آنر کہ یار پریزنٹیشن کیا ہے. سو خدا پریزنٹیشن کو پسند کرتا ہے. تو قائن کی جو پریزنٹیشن تھی کہ خدا میٹر نہیں کرتا، خود جو کچھ بھی میں لاؤں گا خدا اسے قبول کر لے گا. وہ خدا، اس نے اپنے آپ کو شاید یہ بھی نہ سوچا ہو میں گنہگار بھی ہوں، وہ اپنا ہدیہ خدا کے پاس لایا. بہت ساری کامنٹریز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے بارٹر سسٹم کرنا چاہیے تھا، اپنا پھل ہابل کو دینا چاہیے تھا اور اس سے کچھ بھیڑ بکریاں لے کر خدا کے حضور میں قربانی چڑھاتا. دیٹ از اندر کانسیپٹ. تو یہاں پر یہ سوچ رہی ہیں اس کا ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کہ وہ خدا کے سامنے نہیں آیا صحیح ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اور جب وہ نہیں آیا تو کیا ہوا؟ خدا نے اسے ریجیکٹ کر دیا. تو جب آپ کلیسیا میں صحیح رویوں کے ساتھ دعا نہیں کر رہے، گھر میں صحیح رویوں کے ساتھ آپ دعا نہیں کر رہے، لڑائی میں بسے ہوئے ہیں، پر آپ کہتے ہیں جی روزہ بھی رکھے پر لڑے بھی ہوئے ہیں. کئی دفعہ میں نے ایسے روزے بھی دیکھے، وہ ایسے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں پر چار بندیاں نہ لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہے، گھر میں بھی نہیں خاموشی چھائی ہوتی. تو یہ چیزیں بری ہیں. خدا ایسی چیزیں دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کتنی نفرت ہے، اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے، اور خدا اسی طریقے سے برکت دے دیتا ہے. سو پریزنٹیشن میٹرز، انٹینشنز میٹر. لیکن ایک چیز ہے جو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، پر انتہا میں ان کے کیا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے انجی چلن دے. پر خدا چاہتا ہے ہم سیکھیں. گاڈ لوس کہ کس طریقے سے ہمیں چیزوں کو کرنا چاہیے. آپ عبادت کریں، خوشی سے کریں گے تو قبول ہوگی، کیونکہ لکھا ہے عبادت کی خوشبو خدا کے پاس پہنچتی ہے. پر آپ گرمبل ہو کے کریں، آپ کے ماں باپ نے کہہ دیا یار بائبل پڑھنی، یار اس بائبل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جیب سے ہدیہ نکال کے دیں، او یار مجبوری ہے کی کریے. پادری صاحب نے کہتا ہے ایسا ہدیہ آپ اپنی جیب میں واپس رکھیں، کیونکہ نہ تو پادری کو برکت ملے گی نہ آپ کو برکت ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ برکت اس وقت ملے گی جب انٹینشنز رائٹ ہے، جب دل بالکل ٹھیک ہے، جب آپ اس نیت سے خدا کے گھر میں آیا. معجزہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا کہ خداوند آج میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میں نے برکت لے کے جانی ہے، مجھے بچوں کی برکت چاہیے، میرا بزنس رکا ہوا ہے، خداوند میرا بزنس بڑھے. خدا دیکھے گا کہ اس کو برکت دینی ہے اور خدا دے گا. اور تیسری اور آخری بات، بہت سارے لوگ ہیں جب انہیں خدا کا روح بھی کریکٹ کرتا ہے تو وہ کریکشن نہیں لیتے، وہ بلکہ مخالف ہو جاتے ہیں، دل میں بات رکھ لیتے ہیں. اور یہی چیز پیدائش کی کتاب میں آئی. خدا نے کس کو کریکٹ کیا؟ آر یو ود می؟ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ بائبل یہ کہتی ہے خدا نے قائن کو کریکٹ کیا. یو ہیو ڈن رانگ، اور منہ بھی بنایا ہے.
کئی دفعہ اسی کرنے بھی غلط ہے تے منہ بھی پھلے پھلے بنا کے پھر رہے ہونے ہیں. اپنے رویاں تے گل نہیں کر دے ایسے ہی جی او تسی ہیں تے تسی ہون جی فلاں. God said you have done wrong. کیوں منہ برا بنایا ہوا ہے؟ او بھائی اپنے گریوان چ ویکھ, تیرے بھرا دا کوئی قصور نہیں ہے وچ. اپنے گریبان میں جھانک, کیونکہ تو اگر بھلا کرے تو خدا کے نزدیک مقبول. یہ لکھی ہے نا بات. اٹ مینس اف یور انٹینشنز آر رائٹ, تو چیزاں بالکل سیدھیاں نے, ٹھیک ہے, تیرے لیے فیور ہی فیور ہے. پر اگر تو برا کرے تو آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ گناہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہاں پہ بیٹھا ہے؟ غور کیجئے ہمارے گھروں میں کتنے دروازے ہیں. غور کیجئے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے برا کرے تو گناہ تو بیٹھا ہوا ہے. دروازہ کھلتا ہے تو کیڑے بھی آتے ہیں, ہوا بھی آتی ہے, بری چیزیں بھی. آپ گھروں کے دروازے کھول کے نہیں سوتے, بند کر کے سوتے ہیں, لاک لگا کے سوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یو ڈونٹ لائک بیڈ پیپلس. تو کیا خداوند کے کلام میں لکھا ہے؟ کہتا ہے دروازے پر ہے, تھوڑا جا بھی کھولیں گا تو اندر آ جائے گا. تو آج کلیسیا نے اپنے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. پوری عالمگیر کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. اور اسی لیے رویوں میں پرابلمز آ جاتی ہیں. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی خدا نے اسے کریکٹ کیا, غور کیجئے لکھا ہے خدا اسے کہہ رہا ہے تو بھلا کرے, دروازے پر بیٹھا, پر یسوع نے, خداوند نے پتہ کیا, تو گناہ پر غالب آ. کیا لکھا ہے؟ اپنے رویے, اپنے بیڈ ایٹیٹیوڈ, اپنی انٹینشنز کے اوپر کیا کر, اوور کم آ. غالب کہتے ہیں اوور کم آ. غالب شاعر نہیں میں بات کر رہا, یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ اوور کم آ. اس کو فتح بندی سے لے. تو کیا کہتا ہے وہاں پہ؟ اچھا دیکھو, پاکرو کیا ہم سے بات کرتا ہے؟ اس وقت خدا بات کر رہا تھا. آج یسوع نے ہمیں کیا دیا ہے؟ روح القدس, جو ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے. جو ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ 4 دن او نہیں خداوند انہیں انج کیتا سی تاد انج میں دینا کیتا ہے. خداوند پاکرو بات کر رہا ہوتا ہے, یو آر ڈوئنگ رانگ, بیپ بج رہی ہوتی ہے, پر ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے. اور جب پاکرو بات کرتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں. پر یہاں پہ دیکھو کیا لکھا ہے. لکھا ہے 8ویں آیت میں, اور قائن اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا جب وہ دونوں کھیت میں تھے, تو یوں ہوا کہ قائن اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ غالبا دشمنی اپنے بھائی سے نہ رکھ. تیری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تیرے رویے ٹھیک نہیں ہیں. پر وہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں, ایدی کو قبول ہوئی ہے, انہوں میں مار ہی چھڑنا ہے. کتنا کو برا حملہ کیا ہوگا. خدا کی آواز کو کس طرح سے لوگ کریکشن کو آج دبا دیتے ہیں. کلیسیا میں کتنی دفعہ ہزاروں میسیجز میں نے سنائے ہوں گے. 18 سالوں میں ملٹیپلائی کر لیں 52 ویکس کو 18 ایئرس کے ساتھ, you will hear thousands of messages. پر کئی دفعہ ہم کریکشن کو کس طریقے سے دبا دیتے ہیں, کس طرح سے ایک طرف کر دیتے ہیں, اور ہم پتھر لے کے دشمن بن جاتے ہیں, مخالف ہو جاتے ہیں. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے. سو 2 رویے, 2 ایٹیٹیوڈ, 2 قسم کی شکر گزاریاں, 2 قسم کی ورشپ جن کو خدا نے نہیں مانگا. آپ کو زور زبردستی کوئی چرچ میں نہیں لایا. نہ میرا فون کسی کو میرا فون گیا ہے کہ آپ چرچ آنا. اینی باڈی. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ نے کلام پڑھنا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا. آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, پر کئی دفعہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں, اپنے دل کو بھی ٹھیک کر لیں, تاکہ آپ کو جو کچھ کر رہے ہیں اس کی برکت مل جائے اور آپ کی بھی قربانی قبول ہو جیسے ایبل کی قربانی. آپ بھی خدا پر بھروسہ رکھیں, خداوند آپ کو بھی بلیس کرے گا, خداوند آپ کو بھی ایلیویٹ کرے گا. ایک چیز میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا,
کریکشنز کو ریسیو کرنا کس طرح سے یہ آپ کے اوپر ہے۔ قائن نے کریکشن کو ریسیو نہیں کیا، لیکن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس کا بیہیویئر بدل گیا۔ خدا اسے روک نہیں سکا اس کے مارنے سے، کیونکہ خدا نے ہمیں فریڈم دی ہے۔ آپ اگر کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ کئی دفعہ خدا انٹروین کرتا ہے، کئی دفعہ خدا کہتا ہے بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن قائن نے خدا کی آواز کو دبا دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور دبا دیتے ہیں، اور رائٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ خداوند کے گھر میں نہیں آتے، خداوند کو دیتے نہیں ہیں، خداوند کو آنر نہیں کرتے، خداوند کی خدمت کو اس طریقے سے کرتے نہیں ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے 1 جان چیپٹر 3 ورس 12 میں، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور قائن کی مانند نہ بنیں۔ کس کی مانند نہ بنیں؟ اچھا، مثال دی گئی، جو اس شریر سے تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ کہ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ کیوں ہم کریکشن نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کے کام اچھے ہوتے ہیں، ہم اپنے کام اپنے اوپر نگاہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے کام برے ہیں۔ یہی وہ کہتا ہے، قائن نے کریکشن کو نہیں لیا، قائن نے اسے قتل کر دیا۔ پر خدا چاہتا ہے کہ خدا قائن کے پاس کیوں آیا؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا قائن توبہ کرے، اور پھر خداوند نے اسے ایک موقع دیا۔ جب خدا اسے پکارتا ہے، قائن سے کہتا ہے تیرا بھائی کدھر ہے؟ پھر ایک موقع قائن کے پاس، کہتا ہے جی مینوں کی پتہ ہے، میں ادھر رکھوالا بیٹھا ہوا۔ غور کیجئے خدا کو کیسا لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ قادر مطلق کو جو دلوں کے حال جانتا ہے، میں اس کا رکھوالا ہوں، اسے پتا تھا اس نے کیا کیا ہے۔ کہتے کہ اس کی خون مجھے پکارتا ہے۔ اس کے پاس ایٹیٹیوڈ، اس کے پاس توبہ تھی، پر اس نے ریجیکٹ کیا۔ اور آج بھی میرے اور آپ کے پاس توبہ کرنے کا ٹائم ہے اپنے رویوں سے۔ جو سال گزر گئے، خداوند میں صحیح طریقے سے تیرے پاس نہیں آتا کیا؟ میں آتا ہوں، میرے اندر دل کی شکر گزاری میں میری پوری شکر گزاری شامل نہیں ہے، میں شکر گزاری نہیں کرتا۔ میں شکر گزار ہوں بھائی عزیز لوگوں کا جنہوں نے ایکنالج کیا اور جو چند الفاظ کہہ کے گئے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں آپ کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، پر میں کہتا ہوں آؤ ہم سب جھکیں اور خداوند کے آگے جھک کر یہ کہیں کہ خداوند ہمارے نیگیٹو رویوں کو ہم سے دور کرتے، ہمارے اندر صحیح ایٹیٹیوڈ پیدا کرتے۔ خدا کو برے رویے پسند نہیں ہیں۔ خداوند کے پاس آنے والے لوگ بڑے سادہ لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور جب انہیں پتہ لگتا تھا کلیسیا کی ضرورت کا، جب انہیں غریبوں کا، جب میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا کسی کے پاس جاب نہیں ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، تو وہ اس دھن میں لگ جاتے تھے کہ یار میں اپنی اس بہن، اس بھائی کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ یہ نئے لوگ آئے ہیں، میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ لے لیجئے، رویہ، ایٹیٹیوڈ، پیار، محبت۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کلیسیا ترقی کرتی ہے۔ آمین۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی قربانی میں آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ بائبل میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ چھپا کر دیں اور دیکھیں خدا کتنی برکت دے گا۔ خدا آپ کے اوپر آسمان کو کھول دے گا، کیونکہ خداوند کیئر کرتا ہے، اور وہ آج بھی چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر، قائن کے اندر حسد تھا، اور حسد لکھا ہے جسم میں بوسیدگی پیدا کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے حسد کرتے ہیں۔ کئی لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اے پادری صاحب دے بچے بھی انہوں دے نال نے، وہ بھی خدمت کر رہے نے۔ میں کہا خدا کا شکر ہے۔ کئی پاسٹرز ہیں جو دعا کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں، پر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی ڈاٹر ان لاس کے لیے، اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ہم آپ کے بچوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ملیں،
اور آپ کا خاندانی حصہ بنے۔ آمین۔ آئیے ہم کھڑے ہوں اور دعا کریں۔